الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بہت سے لوگوں کے خوابوں میں قیام پاکستان اور استحکام پاکستان کے حوالے سے خواب آتے رہے ہیں، اور خواب جو سچے ہوتے ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، حدیث کے بقول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو ایک خواب جب پاکستان بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، اس وقت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے چابی بردار تھے، اسے کچھ خواب آئے جو بیسیکلی تو جہلم کا رہنے والا تھا، اور فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پتہ نہیں کون سی کیفیت طاری ہو گئی اسے، وہ روحانی کیفیت جس کی وجہ سے وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مقام و مرتبہ عطا کیا، اسے عزت عطا کی، تو وہ انتظامیہ میں شمار ہو گیا، وہیں کے انتظامیہ میں۔ اور جب انتظامیہ میں اس کا شمار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کا چابی بردار بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں جی میں ایک رات سویا ہوا تھا تو خواب میں مجھے ایک بیل دکھائی دی جو مسجد نبوی سے نکلتی ہے، بہت دور دراز تک چلی جاتی ہے، اور جب بہت دور دراز تک چلی جاتی ہے تو اس پر کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، شاخیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ خواب میں نے دیکھا تو کچھ عرصہ کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پھر میں نے دوبارہ خواب دیکھا کہ وہی جس پر بیل پر شاخیں اور کونپلیں پھوٹی تھی، وہ جس کی جڑ تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہے، لیکن اس کی جو پتیاں ہیں وہ سوکھ گئی ہیں۔ اور کچھ عرصہ بعد پھر وہی خواب دیکھا کہ اس بیل پر جس کی جڑیں مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے ساتھ ہیں، تو وہ اتنی پھوٹی کہ اس سے دوبارہ پتے نکلنے شروع ہو گئے اور وہ ہری بھری ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے ایک خط لکھا جو اس وقت کے مسلم لیگ یعنی کہ پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں خط لکھا، انہیں آگاہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے ساتھ اس طرح کی کونپلیں پھوٹی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام پاکستان یعنی کہ پاکستان بننے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے قریب مسجد نبوی سے وہ بیل نکلی جو دور دراز تک چلی گئی۔ اس کا مطلب پاکستان کا بننا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت خاص کے ذریعے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ ایک ایسا ملک بنایا ہے جو اسلام کے نام پہ 1400 سال کے بعد اسلام کے نام پہ بننے والی دوسری ریاست تھی۔ مدینہ منورہ پہلی ریاست تھی، اور اسلام کے نام پہ بننے والی دوسری ریاست اس کا نام پاکستان ہے، جسے مدینہ ثانی بھی کہتے ہیں۔ اور اس دوسرے خواب کا تعلق ہے کہ پاکستان جو ہی آزاد ہوا، جسمانی طور پہ تو آزاد ہوا، لیکن ذہنی طور پہ ہمیں غلام بنا دیا گیا۔ سرمایہ درانہ نظام، جاگیر درانہ نظام کی وجہ سے وہ لوگ اوپر آ کے بیٹھ گئے، جو مقصد تھا وہ ہمیں کامیاب حاصل نہیں کرنے دیا، اور اس کی پتیاں سوکھنا شروع ہو گئیں، یعنی کہ پتیاں اس کی سوکھ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، اسلام کے نام پہ لی گئی ریاست کو اسلامی نظام کی ضرورت تھی، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت تھی، اسلام کی تہذیب، اسلام کی ثقافت کے طور پہ زندگی گزارنے کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس ذہنی غلامی میں جکڑا گیا۔ جسمانی طور پہ ہم آزاد ہو گئے، لیکن ذہنی غلامی میں کہ ہم اس طرح ترقی نہیں کر سکتے، ہم ترقی کرنے کے لیے ہمیں مغرب کا نظام فالو کرنے پڑے گا، جو جمہوری نظام ہے، جو مغربی نظام کہلاتا ہے، جو بظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہمیں آج 75 سال ہو گئے ہیں، ہم اسی ذہنی غلامی میں مجبور ہیں، ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں۔ لیکن 75 سال میں جوں اس مغربی نظام، جمہوری نظام کی طرف چلے ہیں تو ہم پیچھے کی طرف دھکیلے گئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کردار ہمارا خود ہے، کیونکہ ہمارے چناؤ کی غلطی ہوتی ہے۔ ہر ایک انسان جب اپنی خود کی غلطی سدھارنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اس کی محنت، اس کی کوششیں رنگ لانا شروع کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو حکمران طبقہ تھا، جو سرمایہ درانہ طبقہ تھا،
جو جگیردارانہ طبقہ تھا، انہوں نے ملک کو لوٹنا شروع کر دیا اور ہمیں مغربی تہذیب کے پیچھے لگا دیا. اور مغربی تہذیب حتیٰ کہ ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، سارے کا سارا، بلکہ پہننا اسلامی طور طریقوں سے ہٹ کر مغربی نظام کے تحت ہو گیا. اور یہی دکھایا جاتا تھا اور یہی شو کیا جاتا تھا کہ ہم اس کے بظاہر اس میں ترقی کریں گے، لیکن جو ہم پستی کی طرف چلے گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پینٹ کوٹ وغیرہ پہننا اس کا نہیں ہے، لیکن جو ہمیں ذہنی طور پہ پہننا اور نہ پہننا، ترقی کرنے کے لیے پہننا، یہ اور بات ہے. یعنی کہ ذہنی طور پہ ہمیں غلام بنا لیا گیا. اور جب تیسرا خواب اس کو آیا، تیسرے خواب کے مطابق کہ بہت عرصہ بعد پھر وہی کونپلے جس کی جڑیں تو موجود تھیں، انہوں نے کونپلے اور شاخیں نکالنا شروع کر دی، اس پہ پتیاں نکلنا شروع ہو گئی. تو جب وہ پتیاں نکلی تو وہ دور دور تک چلی گئی، اس سے بھی آگے سفر کر کے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قیام پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان تک کا جو سفر ہے وہ ہماری پستی کا سفر ہے. اور اس کے بعد استحکام پاکستان سے مراد دوبارہ اسی مملکت کو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشنا ہے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی ہے، اولیاء کرام کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اس کے مطابق اس نے یعنی کہ پاکستان نے تمام امت مسلمہ کی سربراہی کرنی ہے، تمام امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے، اور تمام امت مسلمہ کو یکجا کر کے اقوام عالم پہ اپنی نظام قائم کرنا ہے، اپنا نظام حکومت قائم کرنا ہے. اور جو خلافت کا نظام کہلائے گا، جو اقوام عالم کی ہاں میں ہاں اور اقوام عالم کی نا میں نہ ہوگی، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کرنا ہے، یعنی کہ سرزمین سلطنت اس ریاست پاکستان کو. تو یہ ہے قیام پاکستان. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے قیام پاکستان کے لیے؟ ہمیں کرنا چاہیے جو قربانیاں قیام پاکستان پر ہمارے بزرگوں نے دی، ہمارے اسلاف نے دی، ہمارے وڈیروں نے دی، خاص طور پہ جو مہاجرین نے قربانیاں اتنی دی، اسی طرح ہمیں بھی قربانیاں دینی چاہیے اسلام کا نظام لانے کے لیے. اور جس دن اس میں اسلام کا نظام لگانا شروع ہو گیا، اس کی کوشش شروع ہو گئی، اور اس دن سے ہمارے پاکستان کا ترقی کرنے، عروج کرنے کا وقت شروع ہو جائے گا. کیوں؟ اس وقت ہماری تھی غیر مسلموں کے ساتھ. اب ہے اندر کے مسلمان جو بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اسلام میں رہ کر مسلمان ہو کر وہ دوسروں غیر مسلموں کی مدد کرتے ہیں. تو ان سے لڑ جھگڑ کر، ان کو منوا کر اسلام کا نظام پاکستان میں لگانا ہے. تو اس طرح ہم ترقی کے زینے چڑھیں گے. قیام پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان، جس دن استحکام پاکستان ہو گیا، اس دن سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایسے ہوگا جیسے سپر پاور وقت کی ہوگی. کیونکہ جس دن بھی عالم اسلام اکٹھا ہو گیا تو اس دن تو غیر مسلم کی تباہی ہو جائے گی. تو اسی ڈر سے وہ تہذیبی طور پہ وار کرتے ہیں، وہ اسٹریٹجیکل وار کرتے ہیں، وہ یعنی کہ اسلام سے دشمنی کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.